وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ وہ چٹان اب تک جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ 12 چشموں میں یہ مصلحت تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 تھے۔ اللہ نے ہر قبیلے کی الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے جو کہ بنی اسرائیل پر تھی، ہمیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلتے جانا چاہیے۔ کون سی جگہ ان کے پانی لینے کے لیے؟ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ پھر آگے فرمائے، یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم پر ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ ایک چیز بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ یعنی مانو سلوہ چھوڑ کر جو بے مشقت مل رہا ہے وہ چیزیں مانگ رہے جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، بلکہ مطلب یہ کہ جس بڑے مقصد کے لیے اس صحرا میں تم سے کرائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں کیا تم کو کام اور دہن کی لذت اتنی مرغوب ہے کہ اس مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ ان چیزوں سے محروم کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ نے کہا اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور رسوائی اور خواری ان پر مسلط کر دی گئی۔ وہ اللہ کے غضب میں گھرے ہوئے تھے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانی کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی پسندیدہ امت ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی نے تو ان کو پکڑ لیا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس پر سبق سیکھنا ہے، اس بات پر فخر نہ کرتے رہیں کہ ہم امت محمد سے ہیں، بلکہ وہ کام کریں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ یہ تھی امت جس نے دین میں نئے طریقے نکال لیے۔ اس دین پر چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو کچھ دیا اس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ یاد رکھیے تقوی کے معنی ہے گناہوں سے بچنا اور آخرت میں عذاب سے بچنا۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے بچنا چاہیے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے اور یوں انسان نافرمانیوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو دیکھا کہ وہ چیزوں پہ چیزیں مانگے چلے جا رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم کی وہ تعمیل نہیں کر رہے، اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور وہ اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ یعنی اجر ملنے کی شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ، گناہوں سے بچ کر اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی گزارنا۔ یعنی کہ ایمان کا تعلق بیج اور درخت کا سا ہے۔ بیج عمل ہے، ایمان ہے، اور درخت جو ہے وہ ہمارا عمل ہے۔ اچھا بیج ڈالیں گے تو اچھا درخت نکلے گا، اگر بیج سڑا ہوا ڈالیں گے تو درخت نہیں نکلے گا۔ تو ہمیں اگر ہمارا ایمان سب سے پہلے اور یقین پکا ہونا چاہیے اللہ کے اوپر، جیسے ہم نے شروع میں اس بارے میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھایا، تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکامات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے۔
اب بنی اسرائیل جو ہیں ان کے سر پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو مسلط کر کے کہا کہ جو کتاب میں ہدایت دی گئی ان کو پکڑو. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں. قرآن پر عمل سے ہی تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا بھی، میں نے کچھ آپ کے سامنے سنٹینسز بھی رکھے کہ وہ پہلی قومیں جو کہ جس حالت میں مصروف تھیں، گھٹا ٹوپ برائیوں میں دھنسی ہوئی تھیں، وہ اس سے نکل کر اس قرآن پہ عمل کر کے وہ پوری دنیا پر چھا گئے. آج ہم مسلمان جو ہیں اس پستی کا شکار صرف اسی لیے کہ ہم اسے پڑھتے تو بہت ہیں، اسے سمجھتے بھی ہیں، اسے سمجھاتے بھی ہیں، لیکن ہم شاید اس پہ عمل اس طرح نہیں کرتے جس طرح صحابہ اکرام نے کیا، اور جو صدیقین تھے، جو شہداء تھے، جو اللہ کے اوپر جن کا یقین پکا تھا. ہمارا بھی یقین اللہ کے اوپر پورا ہے، ہمیں موت کا بھی یقین ہے، ہمیں آخرت پر بھی یقین ہے، لیکن ہم دنیا کے معاملات میں جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہم ہر چیز کو بھول جاتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان والا بنا دے اور اللہ کے اوپر یقین ایسا ہو کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے حکم سے ہونا ہے. اس کائنات میں کوئی پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا. بس ہمیں اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اس کی ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے. قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے جیسے کہ وہ ہم پہ نازل ہو رہا. کبھی آپ کو ایسا وقت ملے کہ رات کے ٹائم اگر آپ اکیلے بیٹھ کے اسے پڑھیں یا یاد کریں تو آپ کو بالکل لگے گا جیسے آپ اللہ سے ہم کلام ہیں. تو انشاءاللہ ہم میں سے سب ہر کوئی یہ کام کرتا ہوگا یقیناً. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آگے آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا اور ان کو مزید عمل کا موقع دیا. اس طرح اللہ ہمیں بھی موقع دیتا رہتا ہے. ہماری زندگی میں بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں، ان پر توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کی طرف راغب ہو جائیں اور اللہ کی طرف دوڑ پڑیں. لیکن جب تکلیفیں آنے کے بعد ہم انہی میں گم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوتا تو یہ ایک وارننگ اور خطرے کی گھنٹی ہے. ہر مشکل کے آنے پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس مشکل نے مجھے اللہ کے قریب کیا یا دور. خوش قسمت ہیں وہ جن پر تکلیف آئے اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. یہی معیار ہونا چاہیے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں. اس کو دور کرنے کے لیے دعائیں بھی کریں اور دعائیں بھی کریں، دوا بھی کریں اور دعا بھی کریں. جب تکلیف دور ہو جائے تو اللہ کی مزید اطاعت کر کے اس کی شکر گزاری کریں. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 66 میں، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا، تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے. اسی طرح ہم نے ان کے اس انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا کر رکھ چھوڑا، ڈرنے کے لیے نصیحت بنا کر رکھ چھوڑا. اس واقعے کی جو تفصیل ہے پھر آگے سورہ اعراف کے 21ویں رکوع میں بھی انشاءاللہ آئے گی. ان کے بندر بنائے جانے کی کیفیت میں اختلاف ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جسمانی حیت بگاڑ کر بندروں کی سی کر دی گئی تھی، اور بعض اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ ان میں بندروں کی سی صفات پیدا ہو گئی تھی. لیکن قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسخ اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں پھر آگے فرمایا اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا کر رکھ دیا. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے
جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے کہ اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا تسر الناظرین کہ جی خوش ہو جائے۔ تو اس میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا لیکن اس کے اوپر انہوں نے اتنے سوال کیے، بار بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ دراصل وہ اللہ تعالیٰ شرک کو ناپسند کرتا ہے، اور وہ جس گائے کی پرستش کر رہے تھے اس گائے کو ہی انہوں نے ذبح کرنا تھا، اس کا حکم دیا گیا تھا، لیکن مانو ان حکم نہیں انہوں نے مانا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے ہمیں اس کے اوپر پوری طرح عمل کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے۔ ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ یعنی کہ شبہ ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین میں جوتی جاتی، نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم ٹھیک پتہ بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، چونکہ ان کو اپنی ہمسایہ قوم سے گائے کی عظمت اور تقدس اور گاؤ پرستی کی مرض کی چھوت لگ چکی تھی، اسی لیے حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں۔ ان کے ایمان کا امتحان ہی اسی طرح ہو سکتا تھا۔ اگر وہ واقعہ اب اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود بنا رہے تھے اسے اپنے ہاتھ سے توڑ دیں۔ یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا، دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہ تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور اتنی تفصیل سے سوال کیے، جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گی اتنے ہی وہ گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر اس خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا گیا تھا گویا انگلی رکھ کر بتایا گیا کہ اسے ذبح کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوا بِعَصَاكَ، اور تمہیں یاد ہوگا کہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا، اور تمہیں یاد ہے جب وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس مقام پر تو یہ بات صریحاً معلوم ہوتی کہ مقتول کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی کہ وہ قاتل کا پتہ بتاتے، لیکن اس غرض کی جو تدبیر بتائی یعنی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس کے لفظ میں یعنی کہ قریب ترین مفہوم جو مفسرین نے نکالا ہے، یعنی یہ کہ اوپر جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسی کے گوشت سے مقتول کی لاش پر ضرب لگانے کا حکم ہوا۔ تو یہ کہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان انہیں دکھایا گیا، دوسرا یہ کہ گائے کی عظمت اور تقدس جو ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی وہ نکالنی تھی، اسے ذبح کرنے سے ایک آفت برپا ہو جانی تھی، نہ کہ اس کا ذبح ہونا الٹا مفید ثابت ہوتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، بہتے ہیں، اور کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ اس آیت میں 3 طرح کے پتھروں کی بات کی گئی جو 3 طرح کے انسانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے پتھر وہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اس طرح بعض لوگوں میں خیر اور نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں اور وہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور دین سے محبت آ جاتی ہے اور آخر کار ان سے خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ پتھر پانی جذب کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے، جب ان کو کوئی چوٹ لگتی ہے یا زلزلہ آتا ہے، ان کے اندر شگاف پڑتا ہے تو ان میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، چشمے بہہ جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے پتھر وہ ہیں جب کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے یا پہاڑوں سے پتھر لڑک رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی خشیت سے لڑک رہے ہوتے ہیں،
بظاہر اسباب کے ساتھ لڑک رہے ہیں لیکن ان کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے. تو کچھ لوگ پتھروں کی طرح سخت نظر آتے ہیں لیکن جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. پتھر بھی توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. اسی طرح انسانوں کے بارے میں بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ان میں بھی خیر ہوتی ہے جو کسی بھی وقت سامنے آ جاتی. اس آیت سے تربیت اولاد کی ٹپس لیں. بعض اوقات بچوں کے دین اور معاملات سے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی مایوس ہو جاتے ہیں. خیر کے کام کرتے چلے جائیں، بچے خیر کو جذب کرتے ہیں، آخرکار ان سے خیر ہی نکلے گی، بشرطے کہ والدین خیر کا ماحول گھر میں پیدا کریں. خیر خیر ہی لاتی ہے، خیر سے شر نہیں نکلتا. آپ خیر بانٹتے رہیں، گھر باہر دے رہے ہیں، آپ کا معاملہ اچھا ہے، آپ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو شر نہیں، ان سے خیر ہی انشاءاللہ نکلے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں افتطمعون، اے مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے کہ یہ تمہاری اطاعت پر ایمان لے آئیں. حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سوچ سمجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی گئی. تحریف کی. اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سوچ سمجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ان لوگوں کی وہ جو باتیں بناتے ہیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت پیش کریں. یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تورات اور دیگر کتاب آسمانی میں جو پیشین گوئی اس نبی کے متعلق موجود ہے یا جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ملتی ہیں جن سے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی، انہیں مسلمانوں کے سامنے ہی بیان نہ کرو ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے. یہ تھا اللہ کے متعلق ان ظالموں کے فساد عقیدہ کا حال. گویا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ تحریفات اور اپنے حق پوشی کو چھپائیں گے تو آخرت میں ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا. ایسا نہیں تھا. پھر آگے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کو تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم اور گمان پر چلتے ہیں. یہ ان کے عوام کا حال تھا کہ علم کتاب سے کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے، اخلاق اور شرع کے کیا قوانین ہیں، انسان کی فلاح خسران کا مدار کن چیزوں پر رکھا ہے. اس علم کے بغیر وہ مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق گڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھ بیٹھے تھے اور جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے. اسی طرح ہمارے بھی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام، کسی قسم کا بھی بہت ہی اچھا خیر کا کام ہو لیکن اسے دین کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ دین کا حصہ وہ ہے ہی نہیں اور یہ سب بدعات میں شامل ہوتا ہے. اور کلو بدعہ فی ضلالہ کلو ضلالہ فی النار، کہ یہ سب جو ہیں گمراہی، اور گمراہی جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے. ہاں، نیک کام، اچھے کام جو کہ اس کو دین کا حصہ نہیں بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کے اوپر مشکلات نہ ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 79 آیت میں ثم یقول فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت ہے اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام الہی کے معنوں کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلا، بلکہ یہ کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو، اپنی قومی تاریخ کو اور اپنے قیاسات کو، اپنے خیالی فلسفوں کو اور اپنے اجتہاد سے واضح کیے فقہی قوانین کو کلام الہی کے ساتھ خلط ملط کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں.
ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ بات وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، اللہ کی چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں، اس نے اس کا ذمہ لیا، آخر تمہیں آگ کیوں نہ چھوئے گی، جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑے گا۔ بلا من کسب سیئاتً وأحاط به خطیئاتہ، اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا۔ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ دوزخی اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت جو ہے اس سے مراد ربی بن خثیم کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کرنے سے پہلے گناہ کی حالت میں مر جاتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بہت بڑا آگ کا ڈھیر بن جاتے ہیں جو جلانے کے لیے کافی، دن میں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے ہمیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، لوگوں سے بھلی بات کہنا اور مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس آیت سے پھر گئے، اب تک پھرے ہوئے۔ پھر یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے وَإِذْ أَخَذْنَا 83 آیت میں بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا، اور ہمیں کیوں بتایا گیا؟ تاکہ ہم جانیں کہ یہ سب کام کرنے کے ہیں۔ اللہ کی بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور یہ ساری جتنی بھی قومیں آئیں کتابیں ان سب میں یہ تھا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے، ان کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہے، ان کے ساتھ احسان برابر کے بدلے کو نہیں کہتے، یعنی اگر والدین ڈانٹ کر بات کریں تو بھی تم بھی ڈانٹ کر کرو، اور اگر وہ اچھی بات کریں تم بھی اچھی طرح کرو، نہیں، وہ جو بھی کریں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرو گے۔ والدین کے علاوہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ سب سے بڑا حسن سلوک لوگوں سے اچھی بات کرنا، خوش اخلاقی، اچھی گفتگو یعنی قولی اور فعلی دونوں احسان کرنا۔ پھر گفتگو نرم اور اچھا اخلاق بھی صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ کسی کی بات سن لینا اور اچھے طریقے سے جواب دینا، بغیر طنز، بغیر تانے، بغیر قصور جتلائے، بغیر چیخے چلائے، بات بھی سچی اور عمدہ بھی ہو۔ پھر اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور عموماً جب عبادات پر زور دیتے ہیں تو اچھا اخلاق بھول جاتے ہیں، جب نمازی بن جاتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اچھی بات نہیں کرتے۔ تو مکمل دین ہمیں اپنانا ہے۔ قرآن کو بار بار دہرانے سے ایمان پختہ عمل ہوتا ہے، عمل کی طاقت ملتی ہے، یعنی کہ قرآن کی آیات کو بار بار پڑھنا، بار بار دہرانا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں 84 آیت میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم اس پر خود گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حصے پر ایمان لاتے دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہیں، پھر تم میں سے کچھ لوگ ایسا کریں گے
تو ان کی سزا ان کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذل و خوار ہو کر رہے ہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولئک الذین نشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے اور آخر کار اسے ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ روح پاک سے مراد علم وحی بھی ہے اور جبرائیل بھی جو وحی کا علم لاتے تھے، اور خود حضرت مسیح کی اپنی پاکیزہ روح بھی جس کو اللہ نے قدسی صفات بنایا تھا۔ روشن نشانیوں سے مراد وہ کھلی کھلی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر ہر صداقت پسند طالب حق انسان یہ جان سکتا تھا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے ان کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور پھر کسی کو قتل کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کر ڈالا۔ آج جس طرح علماء کا قتل ہو رہا ہے، اسی طرز عمل سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، اسی لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی، اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، ان کا کیا برتاؤ؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہو؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ان کے پاس جو پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کی آمد سے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جس سے وہ پہچان گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشین گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھی، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بعثت محمدی سے پہلے یہی ان کے ہمسائے یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کے آئے دن کا تقیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کرو، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ یہ باتیں سنتے ہوئے تھے، اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہم ہی اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، اس کے آنے پر سب سے بڑھ کر ان کے مخالف بن گئے۔ مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ 89 خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں۔ اسی پچھلی آیت میں یہ فرمایا کہ اس کو وہ پہچان گئے جو تھے مدینہ کے لوگ، اس کی متعدد ثبوت اس زمانے میں مل گئے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے جو خود ایک بہت بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھی۔ وہ فرماتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی، پھر جب واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کی گفتگو کرتے ہوئے سنا، چچا کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں تھیں؟ والد خدا کی قسم ہاں۔ چچا تو کیا ہم اس کو کیا تم اس کا یقین ہے؟ والد نے کہا ہاں۔ چچا پھر کیا ارادہ؟ والد جب تک جان میں جانا ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کرے کہ اللہ نے اپنے فضل وحی سے اپنے بندے کو خود چاہا اور نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت سزا ہے۔ قرآن میں کئی احکامات ایسے ہیں جو تورات میں موجود ہیں۔ قرآن کوئی نئی چیز لے کر نہیں ہے، ان احکامات کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے نازل شدہ تھیں، نازل شدہ ہیں۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنایا۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرو، کان لگا کر سنو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس چیز کی طرف متنبع کر رہے ہیں کہ میں نے تم سے کیا کیا تمہیں انعامات دیے تھے اور تم نے کیا کیا غلطیاں کی۔ تمہارے اسلاف نے کہا اور یہ ہمارے لیے اس میں عبرت کی باتیں ہیں، ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ اور ان کی، جیسے میں نے ابھی حضرت صفیہ کا واقعہ بتایا کہ ہم مانیں گے نہیں، ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوتا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعہ اللہ کے نزدیک قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو، اور اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو کہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا اس کا تقاضا یہی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں، اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، یعنی علی حیاتن کا لفظ ارشاد ہے جس کے معنی کسی نہ کسی طرح کی زندگی، یعنی انہیں محض زندگی کی حرص ہے، خواہ وہ کسی طرح کی زندگی ہو، عزت اور شرافت کی ہو یا ذلت اور کمینے پن کی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو نہیں دور پھینک سکتی جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے، یہودی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ہی برا نہ کہتے تھے، بلکہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے جبرائیل امین کو بھی استغفر اللہ گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ ان سے کہو جو رکھتا ہے عداوت، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا، یعنی اس بنا پر تمہیں انہیں گالیاں جبرائیل پر نہیں بلکہ اللہ بزرگ و برتر پر ہے پڑتی ہیں۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ گالیاں تم جو جبرائیل کو یہ قرآن لے کر آیا ہے، اور حال یہ ہے کہ قرآن سراسر تورات کی تائید ہے، لہٰذا تمہاری گالیوں میں تورات بھی حصے دار ہوئی، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت لے کر آیا ہے۔ اس میں لطیف اشارہ کی اس مضمون کی طرف کہ اصل میں تمہاری ساری ناراضگی ہدایت اور راہ راست کے خلاف ہے، تم لڑ رہے ہو اسے صحیح رہنمائی کے خلاف، جیسے اگر سیدھی طرح مان لو تو تمہارے لیے کافی کامیابی کی بشارت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا، اور اگر اس جبرائیل سے ان کی عداوت کا یہ سبب ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَن يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسے ہی نہیں ہوتا رہا؟ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے نہیں لاتے۔ تو کتاب کو پیچھے پھینکنا کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے سے زیادہ اور چیزوں کو اہمیت دینا۔ ہمیں یہاں پر رک کے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے دن میں، ہفتے، مہینے کا کتنا وقت قرآن فہمی میں گزرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اچھی بات ہے، قرآن کا حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، مگر صرف ان سے مقصد پورا نہیں ہوتا۔
قرآن پر غور و فکر کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے قرآن آیا۔ قرآن پر غور کیوں ضروری ہے؟ تاکہ عمل میں ڈھل جائے، اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف ہم آ جائیں۔ ایک دفعہ ترجمے سے قرآن پڑھ لینا کافی نہیں، اس کو ہمیں دہراتے رہنا چاہیے۔ تلاوت قرآن اگر لفظی ترجمے والے قرآن سے کریں تو ترجمے کی دہرائی بھی ساتھ ہی کی جا سکتی ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ریشم کے غلافوں میں داخل کر دے، اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ آراستہ کیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ یہی ان کا کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دینا ہے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا تو اللہ ایک گروہ نے کتاب کو اللہ کو اس طرف سے پوچھ ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کے سلطنت کا نام لے کر کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ یہاں شیاطین سے مراد شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں ہو سکتے، دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کفر کے مرتکب تو وہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے ہوئے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو محض ایک آزمائش ہے، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالی جائے۔ ڈال دیں، حالانکہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کا بدلہ موجود تھا، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات سنو۔ مجلس کے آداب یہاں سکھائے جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ آتے تھے اور راعنا کی بجائے کہتے تھے انظرنا۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے یا مشرک، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چنتا ہے، اور وہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کی فرمانروائی اللہ کے ہاتھ ہے، اور اس کے سوا کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ پھر کیا تم اس رسول سے اس قسم کے سوالات اور ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبہ کرنا چاہتے ہو جس سے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ یہودی مشگافیاں کر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور انہیں اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ پوچھو، یہ پوچھو، یہ پوچھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ کریں کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار کہا کرتے تھے۔ کیل و قال سے اور بال کی کھال نکالنے سے پچھلی امتیں تباہ ہو چکی ہیں، تم اس سے پرہیز کرو۔ جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھڑا ان کی کھوج میں نہ لگو، بس جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو، اور جن امور سے منع کیا جاتا ہے اس سے رک جاؤ۔ پھر آگے فرمایا حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر
لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھر کر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے، ان کے جواب میں تم عفو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ان کے عناد اور حسد کو دیکھ کر مشتعل نہ ہو جاؤ، اپنا توازن نہ کھو بیٹھو، ان سے بحث اور مناظرے کرنے اور جھگڑنے پر اپنی قیمتی وقت اور اپنے وقار کو ضائع نہ کرو، صبر کے ساتھ دیکھتے رہو اللہ کیا کرتا۔ فضولیات میں اپنی قوتیں ہمیں صرف کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر اور بھلائی کے کاموں میں انہیں صرف کرو، تاکہ اللہ کے ہاں کام آنے والی چیز یہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو کمائی بھیجو گے آگے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں، یعنی دراصل یہ تو محض ان کے دل کی خواہشیں اور آرزویں، مگر وہ انہیں بیان اس طرح کریں کہ گویا فی الواقع یہی کچھ ہونے والا ہے۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کوئی خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، ان کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس اس کتاب کا علم ہے، یعنی مشرکین عرب۔ یہ اختلافات جن میں یہ مبتلا ان کا فیصلہ اللہ روز قیامت کرے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں، اللہ کے گھروں میں اس نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہ وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، یعنی بجائے اس کی عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبضے اقتدار میں ہوں، یہ ان کے متولی ہونا یہ چاہیے کہ خدا پرست اور اللہ پرست لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو، اور وہی عبادت گاہوں کے متولی ہیں، تاکہ یہ شریر لوگ اگر وہاں جائیں تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کریں گے تو یہاں سزا پائیں گے۔ یہ ایک لطیف اشارہ کفار مکہ کے ظلم کی طرف ہے کہ انہوں نے اپنی قوم پہ ان لوگوں کو جو اسلام لائے تھے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روک دیا تھا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ یعنی مومن عذاب علیم ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دے دیتے ہیں، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون نیکی لے کر آیا، اور اس لیے اللہ کی کتاب سے نیک کام معلوم کریں اور ان کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت 114 پڑھی، مومن کو دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، ایسے کام نہ کیے جائے جس سے وہ ویران ہوں، یعنی آپس کے جھگڑے، لڑائی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا کہ لوگ مسجدیں جانا ہی چھوڑ دیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا، یعنی اللہ نہ شرکی ہے نہ غربی، تمام سمتوں اور مقاموں کا مالک ہے، مگر خود کسی سمت یا کسی مقام میں مقید نہیں، لہٰذا اس کی عبادت کے لیے کسی سمت یا کسی مقام کو مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں کہ اللہ وہاں یا اس طرف رہتا ہے، اس میں بحث میں نہیں پڑنا، اور وہ سب کچھ جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ محدود، تنگ دل، تنگ نظر اور تنگ دست نہیں ہے جیسا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے اسے سمجھ رکھا ہے۔ پھر آگے
فرماتے ہیں ان کا قول ہے کہ استغفر وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اللہ پاک ہے اس باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہی ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں دیتا۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان سب کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، یعنی آج کی گمراہی نے کوئی اعتراض اور کوئی مطالبہ ایسا نہیں گڑھا جو ان سے پہلے کے گمراہ پیش نہ کر چکے ہوں۔ ان سب اگلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی، یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی دوسری نشانیوں کا ذکر، نمایاں ترین نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز نہ راضی ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلو، ان کے طریقے پر نہ چلیں۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا، ورنہ اگر اس علم کے بعد تمہارے پاس جو آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہ دراصل دو فرقہ وارانہ نام تھے، آج بھی ہر فرقہ اپنی طرف بلاتا ہے اور کرنے کا قرآن و سنت کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت اصل ہدایت ہے، علم آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، خواہش کے پیچھے چلنا شیطانی جال ہے، خواہش نفس کے پھندوں میں پھنسنے کے لیے۔ ایسا شخص نعمتوں میں پر مغرور ہوتا ہے، چاہے مال ہو یا علم ہو یا حسن ہو، اللہ کے عطیے پر فخر کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر تکبر کرتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے، اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ ان کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے۔ یہ اہل کتاب کے صالح عنصر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اسی لیے جو کتاب اللہ کی روح سے حق ہے اسے حق مان لیتے ہیں۔ آگے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا تو انہوں نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد میں سے بھی یہی وعدہ؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے، یعنی یہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو کون ہو، جو صالح ہوں۔ اور کیا میری اولاد بھی، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ پاک سے مراد یہاں یہ نہیں کہ کوڑے کرکٹ سے، بلکہ اللہ کے گھر کی اصل پاکی ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کا نام نہ لیا جائے۔ جس نے خانہ خدا میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو معبود اور حاجت روا فریاد روا کی حیثیت سے پکارا، اس نے حقیقت میں اسے گندا کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دو۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تو ارشاد ہوا تھا اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن اور صالح لوگوں کے لیے، ظالم اس سے مستثنی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے
رزق کے لیے دعا کی۔ اور یاد کرو ابراہیم جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، ربنا وجعلنا مسلمین، اے رب ہمارے ہم دونوں اپنے مسلم مطیع ہیں، ہماری مطیع بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا اور جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادات کے طریقے بتا اور ہمیں کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب کون کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے۔ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ مسلم خدا جو اللہ کے آگے سر اطاعت خم کر دے، اللہ ہی کو اپنا مالک، حاکم اور معبود مانے، اور جو اپنے آپ کو بالکلیہ اللہ کے سپرد کرے، اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے اور جو اللہ کی طرف سے آئی ہو۔ اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا۔ تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام کو کی تھی۔ یہاں یعقوب کا ذکر، حضرت یعقوب کا خاص طور پہ ذکر اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل براہ راست ان کی اولاد تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، یعنی طریقہ زندگی، نظام حیات، اور وہ آئین جس پر انسان دنیا میں اپنے پورے طرز عمل اور طرز فکر اور طرز عمل کی بنا پر رکھے۔ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نے خدا مانا، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور جو کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے لیے کچھ، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راستہ پاؤ گے، راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کچھ چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اپناؤ۔ اور ابراہیم وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، اور پھر آگے کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کی ان کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے۔ لہٰذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کسی کا رنگ نہیں۔ کتنی پیاری یہاں پہ اللہ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے اور تمہارے اعمال تمہارے، ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یہ خطاب یہودی اور نصارہ ان جاہل عوام سے جو واقعی اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ جلیل القدر جو رسول انبیاء سب یہودی یا عیسائی ہیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی آئی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں؟ اور کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم ان سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ تو آج کا ہمارا سپارہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ربی اس میں کچھ آیتیں تشریح نہیں ہو سکی کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے
آج ہم نے جو کچھ اس میں پڑھا، سب سے پہلے یہ کہ دعا مانگنے کا طریقہ اللہ کی تعریف کے بغیر دعا جو ہے نہیں مانگنی چاہیے۔ سب سے اہم دعا ہدایت کی دعا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی راہ مانگنا، اللہ کی کتاب کو ہر شک و شبہ سے پاک سمجھنا، ہر نیکی کی بنیاد تقوی کو اختیار کرنا، منافقت کی سب سے بڑی علامت جھوٹ سے بچنا، اصلاح کے نام پر فساد کرنے سے بچنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، فضیلت والا کام یعنی علم حاصل کرنا، ہر مشکل کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا، لوگوں سے عمدہ بات کرنا، حسد کے جواب میں عفو و درگزر سے کام لینا، احسان کے درجے پر عمل و صالح کرنا، ہدایت صرف اللہ سے مانگنا اور کسی سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس سیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ضرور بورڈ پہ لکھ دیں، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل پھر ہم 11 بجے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ آپ سب کا شکریہ اس محفل میں آنے کا اور سننے کا۔